یہ میرے نام کا چینل ہے، اسے سب اپنے اپنے گروپ میں ڈال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج آپ حضرات کے سامنے ایک لائیو بیان لایا ہوں جو آپ آگے ویڈیو کی شکل کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو بغور سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، صدق الله العظيم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، بس ہم جو ہے ان سے بات کر لیں، تھوڑا قریب آ جاؤ، یہ لو کون مشین والا کون آ جاؤ، ادھر بڑا جاؤ، آپ ابھی سائڈ ہو جاتے ہیں، وہ دیکھ لو۔
लस्सी निकल रहा है, बड़ा सिंगल निकाल के इसमें डाल देते हैं, ये निकाल लेना। جو عورت نے موبائل دے تو آئے ہو تو سبق بھیج دیں. ایسے بغیر مائک کے بغیر مائک کے شروع کر دیں بھائی. بھائیو، دوستو، بزرگوں، کامیابی اور ناکامی کا تعلق اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے دین سے رکھا ہے. دین و دیندار کامیاب، بے دین ناکام. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا کبھی بھی بدلنے والا نہیں ہے. ایک آدمی کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس کرسی بھی نہیں ہے، مکان بھی نہیں ہے، ایک دینار نہیں، ایک درہم نہیں، لیکن دین ہے، وہ کامیاب ہوگا. اور ایک آدمی کے پاس بہت بڑا بنگلہ ہے، بہت بڑی حویلی ہے، بہترین کاریں ہیں، لیکن بے دینی ہے اس کی زندگی میں، تو اللہ اس کو اس کے بنگلے میں رکھ کر ناکام کرے گا. اس لیے اللہ کے اس وعدے کو آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ دیندار کامیاب بنے گا ہمیشہ. اس لیے اپنی زندگی کو دین والی زندگی میں ڈھالیے. اس وقت دنیا کی تقدیر اللہ بدل رہا ہے. ساری دنیا میں حالات ہیں، ساری دنیا میں حالات ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے گھر میں کوئی حال نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے گھر میں کوئی حال نہیں ہے. ہر آدمی پریشان ہے. تو اس پریشانی کا علاج کیا ہے؟ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ گناہوں کی وجہ سے پریشانی آئی، یہ لو، گناہوں کی وجہ سے پریشانی آئی، اور اس پریشانی کو دور کرنے کا علاج بھی گناہوں سے کیا، پریشانی اور بڑھے گی. آپ سمجھے نا کہ گناہ کیا پریشانی آئی، اب اس کو دور کرنا ہے، وہ بھی گناہ. پریشانی دور ہوئی، پھر یہی پریشانی دوسری شکل میں آ گئی، وہ بھی اس گناہ کر کے اس کا علاج کیا، تو پریشانی اور بڑھے گی. اس لیے اس وقت میں ساری دنیا پریشان ہے. یہ پریشانی کا جو عالم ہے ساری دنیا کا، اس کی وجہ یہ ہے یہ کورونا وائرس کی بیماری. میں کہتا ہوں کہ شیطان کی چھوٹی بہن ہے. شیطان دکھائی نہیں دیتا، کام کر کے چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے کورونا وائرس بھی دکھائی نہیں دیتی اور کام کر کے چلی جاتی. یہ دجالی فتنے ہیں، ان سے بچنے کا واحد حل ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑیں. یہ واحد حل ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اس لیے اپنی زندگیوں کو جو ہے دین والی زندگی اختیار کرو، اس پر شاباشی ملتی ہے. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہنی اللہ کا یا بلال، ہنی اللہ کا یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے. حشر کے میدان میں لوگ پیدل چلیں گے، میں اللہ کے نبی براق پہ رہوں گا، اور لوگ جو ہے وہ، اور میں آگے آگے براق پہ جا رہا ہوں گا. اور اے بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، تو اپنی اونٹنی پر بیٹھا ہوا اذان دیتا ہوا چلے گا. حالانکہ بلال غریب آدمی ہے، مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ. یہ حضرت بلال تھی. کھانا نہیں ہوتا تھا، مہینوں بھوکا رہتے تھے، بیٹھے رہتے تھے. کوئی آ کر آدمی کھانا کھلائے، کوئی کھجورے دے، لیکن درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا، تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں لوگ پیدل چلیں گے، میں اللہ کا نبی براق پر رہوں گا، تو میرے آگے آگے سرخوں اٹھنے پر چل رہا ہوگا اور اذان دیتا ہوا چلے گا. جہاں اشہدو ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے گا، ابو جہل بھی کہے گا صدقت یا بلال، ابو لہب بھی کہے گا صدقت یا بلال. فَأَنَّا يُقْبَلُ تَصْدِيقَهُمْ، ان کا تصدیق کرنا قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ دنیا میں تو کی نہیں تصدیق، اب وہاں کیا قبول کیا جائے گا؟ یہ درجہ ملا. یہ درجہ کہیں پر ملا؟ بہت بڑی بڑی بلڈنگیں تھی بلال کے پاس، کہ ان کے پاس مال بہت تھا. غریب آدمی، کوئی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں تھا. شادی کرنی ہو کوئی لڑکی نہیں دیتا تھا حضرت بلال کو. اگر ادھار مانگے کسی کے پاس، کوئی ادھار دینے کے لیے تیار نہیں. حضرت بلال ایک مرتبہ کہا
کہ اے مسلمانوں، مدینہ کے مسلمانوں، آج میں خوش ہوں کہ ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. اگر ہدایت تمہارے ہاتھ میں ہوتی تو تم مجھے ہدایت بھی نہ دیتے. اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے. تو شاباشیاں جو ملتی ہیں وہ دنیا کے کاموں پر نہیں ملتی. آپ بیٹھے ہو یہاں، اپنے گھر میں بیٹھو، آپ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر کر رہے ہو، آپ اللہ کے قریب ہو. دنیا آپ کو برا کہے اچھا کہے آپ بھول جاؤ، اس کی پرواہ مت کرو. آپ لوگ سمجھے مجھے مسکین و حقیر و تنکی، شاعر کہتا ہے لوگ سمجھے مجھے مسکین و حقیر و تنکی، وہ نہ کہہ دے کہ میری بزم کے قابل نہ رہا. اللہ مجھے اپنی بزم سے نہ نکالے، بس یہ. اس لیے بنیادی بات یاد رکھو. دوسری بات یہ ہے کہ صبح شام کی دعاؤں کا بہت اہتمام کرو. میری کتاب مومن کا ہتھیار نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے، اور سب جگہ پہنچ بھی گئی ہے الحمدللہ. ابھی نئے ایڈیشن بھی آ گیا ہے، نئی چیزیں جمع ہو گئی ہیں، کئی چیزیں نئی جمع کی ہیں ہم نے اس میں. صبح شام پڑھو، صبح شام آپ پڑھو گے وہ کتاب، گویا آپ اللہ کی حفاظت میں آ گئے. وعدے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتلائی ہیں ان دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کا راستہ بتایا ہے. ڈائریکٹ عرش پر وہ دعائیں پہنچتی ہیں، نان اسٹاپ فلائٹ. نبی کی اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا نور ہے. وہ جو دعائیں ہیں ان دعاؤں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا منہ کا نور ہے. وہ کہاں سے لاؤ گے آپ؟ وہ تو دعا پڑھو گے تو ہی ملے گا، اس کے علاوہ نہیں مل سکتا آپ کو. اس لیے اب میں مختصر ایک دعا پڑھاتا ہوں، وہ دعا پڑھ لو تو پڑھتے ہی دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کر دے گا. کتنا آسان ہے نیکیاں کمانا. پڑھو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دیکھو یہ 3 in 1 ہے یہ دعا میں، 3 in 1. ایک تو اپنے لیے مغفرت، دوسرا ماں باپ کے لیے مغفرت، تیسرا مومنین مومنات کے لیے مغفرت. اس دعا کی فضیلت کیا ہے؟ یہ قرآنی دعا ہے. اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ پڑھ لے تو اس کے اکاؤنٹ میں اللہ تعالیٰ نیکیاں جتنے مسلمان ہوں گے ان سب کے برابر اللہ نیکیاں داخل کرے گا. یہ اس دعا کی فضیلت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یتیم نہیں بنایا. یہ دعا کھانے کی دعا بتائی، بیت الخلا جانے کی دعا بتائی، آنے کی دعائیں بتائیں، پھر حضور نے اپنی زبان والی دعا بتائی. اب مائیں کہتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تھے تو ہم کان لگا کے سنتے تھے، کیا مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں. کئی چیزیں ہم محفوظ کر لیتی تھی، لیکن کئی دعائیں وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی کتابوں میں آئی نہیں. کئی دعائیں ایسی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور کتابوں میں نہیں آئی. کیوں نہیں آئی کتابوں میں؟ نہ آنے کی وجہ یہ بنی کہ وہ لوگوں تک پہنچے نہیں. تو 2 باتیں ذہن میں رکھنا، ایک ہے تدبیر اور ایک ہے تقدیر. تدبیر کا کیا مطلب؟ تدبیر کا مطلب یہ کہ گھر سے نکلو تو دعا پڑھ کے نکلو، اور گھر میں جو ہے سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر کے نکلو. اپنے سواری ہے تو سواری کو ذرا ٹھیک ٹھاک کر کے تو تدبیر کرنا فرض ہے. لیکن تقدیر یہ اللہ کا ایسا سر الہی ہے جو قیامت میں بھی نہیں کھلے گا. کہ اللہ کا سر الہی ہے کہ نبیوں کو بتانی تقدیر کیا ہے. کسی نبی کو بتایا نہیں حضور نے، کسی صحابی کو بتایا نہیں، اور اللہ نے بھی کسی کو نہیں بتایا. وہ پاسورڈ ہے جو اللہ نے اپنے پاس ہی رکھا ہے. موبائل کا پاسورڈ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے پاس ہی رکھتا ہے، کسی کو بتاتا نہیں. تو تقدیر اللہ کا خفیہ پاسورڈ ہے. اللہ نے یہ لکھا تھا کہ اتنی دیر مائک نہیں چلے گا،
یہ لکھا ہوا تھا. پھر چلے گا. یہ سارا تقدیر، اس کو تقدیر کہتے ہیں. تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے نہیں. رضا بالقضا، کہ رضا بالقضا، رضا بالقضا تقدیر، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. تو یاد رکھنا، کوئی پوچھے تقدیر کو لوگ جتنی بحث کریں نہیں سمجھا سکتے کہ اللہ کا سر الہی ہے یہ تقدیر. تو یہ حشر کے میدان میں اللہ کو، اللہ حشر کے کتاب میں لکھا ہے حشر کے میدان میں بھی اللہ نہیں بتائیں گے. کیوں بتائیں گے اللہ؟ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، کون مرے گا، وہ تو اللہ جانتا ہے. اپنے نبی کو بھی نہیں بتایا. اسی تقدیر کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے اندر پتھر پڑے، لکھا ہوا تھا. خون نکلا، احد میں بھی خون نکلا. اور تدبیر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو زرہ پہن کے نکلے حفاظت کے لیے، یہ تدبیر تھی. اس لیے دعائیں جو بتلائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دعا صبح کے وقت میں آدمی صرف ایک مرتبہ پڑھ لے. کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ. ایک روایت میں 3 مرتبہ ہے اور ایک روایت میں 1 مرتبہ ہے. تو میں نے میری کتاب مومن کے ہتھیار میں صبح کے اذکار میں دونوں دعائیں 1 مرتبہ 3 مرتبہ ہی پڑھوایا ہے اور پھر 1 مرتبہ ہی میں نے پڑھوایا ہے تاکہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے. میں 1 مرتبہ والی حدیث بیان کرتا ہوں. 1 مرتبہ صبح کے وقت میں کوئی وہ دعا پڑھ لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ذمہ دار ہوں حشر کے میدان میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرا دوں گا. تو سکھا دوں آپ کو بھائی، پڑھو گا، ہماری فیس ملے گی نا. دیکھو ٹھنڈا، یہ ممرا والے ممرا ہے میرا روڈ ہے، یہ ممرا ہے. مجھے ممرا اور میرا روڈ میں کوئی پوچھتا مولانا کہاں ہو تو میں کہتا ہوں میرا روڈ میں ہوں. ارے بھی میرا روڈ تو ہمارے یہاں گھر قریب، آپ آ جاؤ. اب میں نے کہا تمہارا گھر کہاں ہے مجھے کیا پتا. پھر ساتھی کہتے کہ یہ میرا روڈ نہیں ہے، یہ ممرا ہے. دونوں میں میم ہے نا، میم. میں تذبذب میں آ جاتا ہوں. اب کی مرتبہ میں رٹ رہا ہوں ممرا. اور اب یہ رٹوں گا کہ میں بیان سے پہلے مائک بند ہو گیا تھا. یادگار رہے گی. لیکن یہ تقدیر ہے، اس کو مقدرات کہتے ہیں. جان بوجھ کر نہیں ہوا کہ آپ نے جان بوجھ کر کیا ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے. اس پر آدمی یقین رکھے، واہ ویلا شکوہ شکایت نہیں. اب جو ہے میں آپ کو دعا پڑھاتا ہوں، پڑھ لیجئے میرے ساتھ. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا. 1 مرتبہ 24 گھنٹے میں صبح پڑھنی ہے بس. صحیح حدیث ہے کہ 1 مرتبہ 24 گھنٹے میں صبح آدمی پڑھ لے. میری کتاب مومن کے ہتھیار میں نے سب حوالے اس کے لکھ دیے ہیں. تو حشر کے میدان میں آپ فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا، چل میرے ساتھ. یہ دعاؤں کی فضیلتیں بیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحابہ آتے تھے، بوڑھے صحابہ بھی آتے تھے، دیہاتی صحابہ بھی آتے تھے. تو دیہاتی جو ہے یہ بڑے بڑے سبق سکھا جاتے تھے. کتابوں میں لکھا ہے بھائی پانی بعد میں پینا. او بھائی پانی بعد میں پینا. ابھی جوان آدمی ہے یار، ابھی پیاس لگ گئی تھی اس کو. آپ دھیان سے سنو. ایک تو میں مائک نے وقت لے لیا اور یہ پانی وقت لے لے گا، اس لیے آپ دھیان سے میری بات سنو. یہ باتیں جو میں عرض کرتا ہوں بہت گہری ہیں اور پوری زندگی کا، میری زندگی کا نچوڑ ہے. یہ باتیں جو بیان کر رہا ہوں کہ صحابہ میں جو بوڑھے بوڑھے صحابہ ہوتے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کرتے تھے کہ پورے بڑے بڑے صحابہ کے راستے کھل جاتے تھے. شرماتے تھے صحابہ. عبداللہ بن مسعود وغیرہ اس مسئلے میں کیا پوچھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، شرماتی ہے اس مسئلے میں کیا پوچھیں. تو عبداللہ بن مسعود مسجد نبی میں بوڑھے دیہاتی آتے تھے نا، تو عبداللہ بن مسعود جاتے تھے. چچا کہاں سے آئے ہو؟ کہا فلاں قبیلے سے. تو فلاں قبیلے میں کہاں سے آئے ہو؟ یہ کہ بہت دور کا سفر کر کے آیا ہوں. واہ 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 واہ. کیوں آئے ہو؟ حضور کی زیارت کے لیے، مسجد نبی میں نماز کے لیے. چچا ابھی سب جمع ہوں گے تو یہ مسئلہ پوچھ لینا حضور سے. وہ بیچارے دیہاتی ہوتے تھے، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا.
قیادت کیا ہے کیا نہیں ہے، اور پھر اس کو رٹواتے تھے. دیکھنا ہے رٹو کیا کہو گے، کہ ایسا نہ ہو کہ الٹا پوچھ لو. یہ بھی تو ہوتا ہے نا، دیہاتی آدمی تو ایسا ہی ہوتا ہے، الٹا پوچھ لو کہیں. یہ 5 مرتبہ 6 مرتبہ 8 مرتبہ رٹوا دیا، اور رٹوانے کے بعد اسے بھیج دیا. اور یہ عبداللہ بن مسعود وغیرہ جب کونے میں بیٹھ گئے، اور جہاں مجلس شروع ہوئی تو بڑے میاں بیچارے کھڑے ہو گئے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. ٹیڑھا ٹیڑھا سوال ہوتا تھا، وہ سوال کی وجہ سے حضور جواب دیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو جواب دیتے تھے تو بڑے میاں سمجھے کہ نہیں سمجھے وہ تو بات کی چیز ہے، لیکن یہ سمجھدار طبقہ ہوتا تھا خلفائے راشدین کا، یہ سب سمجھ جاتے تھے کہ حضور کا منشا کیا. دین کا بہت بڑا حصہ دیہاتیوں سے بھی پھیلا ہے، خالی شہریوں سے نہیں کہ دیہاتی لوگ سیدھے سادے. لیکن لمبے لمبے ایک صحابی آئے دیہاتی رمضان کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سارا مجمع بھرا ہوا، سارا مجمع بھرا ہوا، اور آ کر کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. سیدھے سادے صحابی، ہاں پوچھو بھائی. حضرت گرمی کے روزے ہیں اور روزے سے تھا، میری بیوی جو ہے دوپہر کے وقت میں خدمت کر رہی تھی، اس کا ہاتھ کہیں ادھر ادھر لگ گیا تو میں نے روزے کی حالت میں اس سے صحبت کری. اب کیا کروں؟ سب کے سامنے پوچھ رہے، یہ تنہائی میں نہیں پوچھ رہے. میں نے بیوی سے صحبت کے لیے کہا، آپ نے فرمایا اچھا اب 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے تم کو، لگاتار رکھیو، ایک دن بھی ناغا نہ جائے. تو بڑے میاں کیا کہہ رہے ہیں 2 مہینہ؟ فرمایا ہاں، اور بالکل ایک دن بھی ناغا نہ جائے. ایک دن بھی اگر چھوٹ گیا، آپ نے 58 دن روزے رکھے اور ایک دن چھوٹ گیا تو پھر 2 مہینے پیدر پہ. بڑے میاں نے جب ہاتھ سر پہ رکھا، اچھا جی، سمجھ گئے اچھا جی کا مطلب؟ اچھا جی کا مطلب یہ ہے کہ دل میں تو نہیں اترتی، لیکن نبی کہہ رہا ہے کرنی پڑے گی. اب بڑے میاں باہر گئے، صحابہ جو ہے مسکرا رہے تھے. باہر جا کر بڑے میاں واپس آئے، اجی حضرت 1 ہفتہ بغیر بیوی کے رہ نہیں سکا تو 2 مہینہ کیسے رہوں گا بغیر بیوی کے؟ رمضان کا مہینہ ہے، 1 ہفتہ بغیر بیوی کے نہیں رہ سکا تو پورا 2 مہینے میں کیسے رہوں گا بغیر بیوی کے؟ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا پھر چلو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. ہاں یہ کچھ آسان ہے. اب گئے، پھر واپس آئے. جب واپس آئے تو صحابہ ہنسنے لگے کہ پتہ نہیں کیا سوال کریں گے. جب اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، لیکن مجھ سے زیادہ غریب تو کوئی ہے نہیں، چندہ کر کے دیجیے. صحابہ سے پیسے لے کر دو تو میں غریبوں کو کھانا کھلاؤں. پہلے مجھے ہدیہ دو، میں مالک بنوں، غریبوں کو کھانا کھلاؤں. آپ نے اور ابھی مدد کرو. کسی نے جو دیا، کسی نے کیا دیا، کسی نے کیا دیا، وہ جمع ہو گیا. جمع ہو کر کے وہ چلے گئے. 15 دن تک غائب رہے. کتنے دن؟ 15 دن. آپ پوچھتے رہے بڑے میاں کہاں ہیں؟ تو بڑے میاں حضرت وہ تو گئے چندہ لے کر، یعنی کھانا وانا لے کر گئے. اب 15 دن کے بعد آئے. جب آئے تو صحابہ دیکھ کر ہنسنے لگے. اللہ خیر کرے، کیا پوچھیں گے آج. آتے ہی حضور نے فرمایا ارے بھائی کیا ہوا؟ تم کو ہم نے چندہ کر کے دیا تھا اور غریبوں کو کھانا کھلانے کا کہا تھا، اس کا کیا ہوا؟ تو بڑے میاں نے کہا کہ حضرت میں وہ سارا کھانا لے کر نکلا، لیکن مدینہ منورہ میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی مجھے دکھائی ہی نہیں، میں خود کھا گیا. مدینہ منورہ مجھ سے زیادہ غریب کوئی دکھائی ہی نہیں تو میں خود کھا گیا. اب صحابہ جو ہے وہ ہنسنے لگے. آپ نے فرمایا ہنسو مت، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جائز کر دیا. یہ حدیث میں قصہ آتا ہے، مسئلہ جو ہے مفتیوں سے پوچھنا، لیکن میں نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ یہ دیہاتی لوگ آ کر بڑے بڑے مسئلے حل کر جاتے تھے. بڑے میاں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارا مجمع بھرا ہوا، اور آ کر کہا واذنوبا واذنوبا واذنوبا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، میں تو مر گیا، میں تو مر گیا. آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دور کھڑے ہیں اور سارا مجمع بھرا ہوا ہے، خواتین بھی ہیں. ہاں بھی تمہارا گناہ کیا ہوا ہے تو بتاؤ. حضرت کہہ نہیں سکتا، نہیں بتا سکتا. میں اچھا میرے قریب آ کے بتاؤ.
میں سب کے سامنے نہیں کہہ سکتے، میرے قریب آ کے بتاؤ۔ بڑے میاں نے بھی کھڑے کھڑے کہہ دیا حضرت شرک کے علاوہ سارے گناہ میں نے کیے ہیں۔ آپ لوگ سمجھ گئے ممرا والے، شرک کے علاوہ سارے گناہ میں نے کیے، کوئی گناہ چھوڑا نہیں ہے۔ میں نے گنا کہ کوئی گناہ چھوڑ گیا ہو، کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا آ جاؤ، قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ اور بڑے میاں آپ نے لاٹھی ہاتھ میں کٹ 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 کرتے 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 جو ہے وہ پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور لاٹھی رکھ دی۔ ہاں کیا ہوا؟ فرمایا بہت گناہ ہو گیا، بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا، پتہ نہیں کب فرشتہ آ کے لے جائے، اب میرے گناہوں کا کفارہ کیا ہے؟ مجھے بتائیے آپ میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا میں تجھے جو پڑھاتا ہوں وہ پڑھ۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا 3 مرتبہ پڑھوائی۔ کتنی مرتبہ بھائی؟ 3 مرتبہ۔ جب وہ 3 مرتبہ پڑھ چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود قد غفر اللہ لک، کھڑا ہو جا، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اب یہ قصہ تو ہوا وہ صحابی کے ساتھ، کسی اور نے تو وہ گناہ کیے نہیں تھے۔ ایک آدمی تھا، بوڑھا تھا، دیہاتی تھا، قصہ، لیکن یہ فضیلت مل گئی ساری دنیا کے مسلمانوں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا 3 مرتبہ پڑھائی۔ آپ لوگوں کو پڑھا دوں بھائی تاکہ ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائے، ڈیلیٹ ہو جائے۔ پڑھو میرے ساتھ، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ اللہ ہمارے گناہ بھی معاف ہو گئے، ڈیلیٹ ہو گئے سب، کہ صحیح حدیث ہے۔ اور یہ حدیث کے حوالے میں نے میری کتاب مومن کے ہتھیار میں لکھ دیے ہیں، دیکھ لینا کہیں نہ کہیں آپ کو ملے گی۔ تو یہ دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت بتائے۔ ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو، مقبول حج کا ثواب۔ بیوی کے منہ میں لقمہ دو، صدقے کا ثواب۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے تو آسمانوں پر اللہ بھی مسکراتے ہیں۔ گھر جا کر عمل کر لینا، ہاں، لیکن محبت سے ہنسنا۔ دل کے اندر بغض بھرا ہوا جو مولانا نے کہا ہے تو چل ہنس دیتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں تجھے لڑائی تو اپنی وہی ہے جو ہے، لیکن ہنس دیتا ہوں۔ یا تو ملی ہے اوپر مت ملنا، یہ جملے مت کہو، نبھاؤ۔ بیویوں کا رشتہ نبھایا جاتا ہے، یہ رشتہ بہت اونچا رشتہ ہے، پوچھ گچھ ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ یہ کہو کہ مجھے ایسی بیوی ملے جس میں کوئی کچھ عیب نہ ہو تو آپ انشاءاللہ بغیر بیوی کے رہو گے، اور کوئی عورت ایسی یوں کہے مجھے ایسا شوہر ملے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو تو انشاءاللہ وہ بغیر بیوی کے رہے گا، اسے جو یعنی اس کو شوہر نہیں ملے گا اور اس کو بیوی نہیں ملے گی۔ یہ ذہن میں رکھنا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور مسکرائیں تو اللہ بھی مسکراتے ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے مصافحہ کریں، معانقہ نہیں، صحبت نہیں، اس کی بڑی عجیب عجیب فضیلتیں ہیں جو ابھی بیان نہیں کروں گا، میں میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، میں مصافحے کی فضیلت بیان کر رہا ہوں کہ مصافحت کر رہے ہیں دونوں میاں بیوی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں کے ہاتھوں سے گناہ اللہ تعالیٰ ایسا جھاڑتے ہیں جیسے ہم نل ہے، نل کھولو تو پانی دھڑ 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 کیسے گرتا ہے، ویسے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ بیوی کے منہ میں لقمہ دینے پر ثواب۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے بیمار ہوئے تھے، 2 مرتبہ بیمار ہوئے، ایک مرتبہ مکہ میں، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں۔ تو مکہ میں جب بیمار ہوئے تو کراہ رہے تھے اب مرے اب مرے تب مرے اب مرے تب مرے اب مرے۔ حضور آئے
کیا ہوا ماموں رشتے میں ماموں ہوتے تھے, رشتے میں ان کا تعلق تھا سعد بن وقاص سے. کیا ہوا کیا ہوا؟ حضرت بس دنیا سے جا رہا ہوں, بس اب دنیا سے جا رہا ہوں, شام کو چلا جاؤں یا صبح چلا جاؤں, کچھ نہیں ہو سکتا, کچھ پتہ نہیں. اب فرمایا لیکن نا امید مت بنو, ابھی تو اللہ تعالیٰ تم سے بہت کام لے گا, بڑے بڑے غزووں میں جانا ہے وغیرہ وغیرہ. تو سعد بن وقاص نے جب یہ ہمت افزا بات سنی, بیٹھ گئے. بیٹھ کر کہنے لگا کہ حضرت میری تو ایک ہی لڑکی ہے, ایک بیوی ہے, مال بہت ہے میرے پاس, تو آپ جو ہے کوشش مجھے بتائیں کہ یہ مال میں کہاں لگاؤں, اتنا مجھے بتائیں. آپ نے فرمایا مال لگانے کا شوق کیوں پیدا ہوا؟ فرمایا تو صدقہ. آپ نے فرمایا اچھا تم سمجھتے ہو کہ مال لگاؤ گے تو ہی صدقے کا ثواب ملے گا؟ یہ بات نہیں ہے. اگر تم بیوی کے منہ میں لقمہ دو گے اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا. یہ اس نے فرمایا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹہ آدمی لقمہ ہی دیتا رہے, صدقہ ہی کرتا رہے. ارے کہا گیا تھا تو دکھتا نہیں تھا, صدقے کر رہا تھا مولانا. اس کا مطلب یہ ہے کبھی کبھار میاں جو ہے بیوی کے منہ میں لقمہ دے دے, اور کبھی بیوی جو ہے میاں کے منہ میں لقمہ دے دے. اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ اس قسم کا پیار کا معاملہ کرتے تھے, لیکن حکمت کے ساتھ کرتے تھے. اپنی زندگی کو حکمت سے لے کے چلو. دعوت کا کام اگر کرنا ہے تو کچھ اصول ضروری ہے. اگر دعوت کا کام کرنا ہے اور اگر کھیل کرنا ہے تو جو کرنا ہے کرو, میدان کھلا ہوا ہے. دعوت کا کام کرنا ہے تو سب سے بڑا اصول ہے اخلاق. دوسرا اصول ہے حکمت. تیسرا اصول ہے ایک دوسرے کا احترام, ایک دوسرے کو عزت دو. یہ نہیں کہ جب وہ آپ سے ملنے کے لیے آوے تو یوں کر کے مسافہ کرو, وہ سامنے کھڑا ہے, ارے آپ آدھے ہاتھ کرو, نہ اس کو آبو کر دو, اس کا احترام کرو. احترام یہ بے حد ضروری ہے, بے حد ضروری ہے. اخلاق, حکمت اور احترام. ہر ساتھی کا احترام. کچھ پتہ نہیں اس ساتھی میں اللہ نے کیا خوبیاں رکھی ہیں, خاص طور سے پرانے ساتھی کہ جن کی زندگیاں گزر گئی, بوڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا, کبھی کبھار جو ہے وہ بھی اصولیاں بھی کریں گے, جو ہوگا. ہر آدمی فرشتہ بن کر دنیا میں نہیں آتا, انسان ہے ہم. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, بیٹا ہم انسان ہیں, ہم شیطان نہیں ہیں کہ ہم توبہ نہ کریں, اور ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو. انسان ہیں, اس لیے انسان سے گناہ ہوگا, چوک ہوگا. حکمت سے اپنی گاڑی کو لے کے چلنا پڑے گا, بغیر حکمت کے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حکمت کے ساتھ چلتے تھے. 2 ڈاکو ملے تھے حضور کو ہجرت کے وقت میں, بہت پریشان تھے. جب ہجرت کرنے کا وقت آیا مکہ سے مدینہ منورہ تو بڑے مشورے ہوتے تھے, بھی کیا کریں, کیسے جائیں. جو راستہ عام ہے اس راستے سے جاتے ہیں تو مکہ والے پکڑ لیں گے ہم کو, اور اندر کا راستہ وہ ہم نے دیکھا نہیں. تو صدیق اکبر نے کہا حضرت آپ ٹینشن نہ لیں, مکہ میں ایک چھوکرا ہے, بھائی جیسا ہے, گنڈے جیسا, میں اس کو جانتا ہوں, میں اس سے بات کرتا ہوں, وہ ہمیں منزل تک پہنچا دے گا. اور سارا اس کو اندر 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 گلیاں سمجھ گئے نا, وہ سارے اندر کی چیزیں جانتا ہے. آپ ٹینشن نہ لیں, عام راستے سے ہمیں جانا نہیں ہے, جانا ہے اسی راستے سے. اب دوسرے دن ابو بکر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لڑکا تینوں بیٹھے مشورے کے لیے. بھائی کیسے لے جائے گا تو؟ اس نے کہا آپ ٹینشن نہ لو, میں آپ کو مدینہ پہنچا دوں گا, لیکن بس ایک شرط ہے, اتنے پیسے دوں گا, اور دوسری شرط یہ ہے کہ بیچ میں ایک پہاڑی آتی ہے, وہ پہاڑی میں 2 ڈاکو رہتے ہیں, وہ 2 ڈاکو سے میرا دوستانہ ہے, تو وہ مجھے تو کچھ کہیں گے نہیں, لیکن آپ لوگوں کو پکڑیں گے تو اتنا حصہ آپ کو تھوڑا سا سنبھالنا پڑے گا. کہ کسٹم والوں سے میری دوستی ہے, مثال دے رہا ہوں کہ وہ کسٹم والے میری دوستی ہے, مجھ کو پہچانتے, مجھے آتے ہی کہیں گا ماشاء اللہ ویلکم ویلکم, میں چند نکل پڑوں گا, لیکن آپ کو پکڑیں گے وہ اتنا. آپ نے فرمایا ٹھیک. جب آپ نے فرمایا ٹھیک ہے
ابو بکر کو ٹینشن ہو گیا، حضرت آپ تو کہتے ہو ٹھیک ہے، وہاں جنگل میں کون آئے گا ہمیں چھوڑانے کے لیے؟ جنگل میں آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فکر مت کرو، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اچھا اب سفر شروع ہوا مکہ مکرمہ سے، عام راستے سے تو گئے ہی نہیں، وہ اندر 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 وہ لڑکا لے کے جاتا تھا، اندر اندر پہاڑیوں سے جب وہ بہت قصے لمبا قصہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا، کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، اور بعد میں کسی وقت انشاءاللہ دیکھیں گے، لیکن ابھی آپ سن لو 8:10 پر یا 15 منٹ میں بیان ختم کرنا ہے مجھے انشاءاللہ، تو جب اگلا ہمارا نظام ہے یہ میں سناتا ہوں آپ کو کہ حکمت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے کہا کہ ابو بکر دیکھو یہ معاملہ تو ہے ڈینجر، کہ یہ لڑکا تو چلا جائے گا۔ لڑکے نے کیا کہا؟ حضرت جی میں نکل جاؤں گا اور سامنے جا کے کھڑا رہوں گا، بولے تو سامنے جا کے کھڑا رہوں گا، آپ کا انتظار کروں گا، آپ لوگ اس لوگوں سے بات کر کے جو بھی نمٹانا ہے دے دلا کر جو بھی کرنا ہے وہ کر کے آپ میرے پاس آ جانا، پھر مدینہ منورہ میں آپ کو لے جاؤں گا۔ خیر وہ تو نکل گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا ان دونوں نے، کون ہو تم دونوں؟ آپ نے فرمایا آپ دونوں کیا چاہتے ہو؟ ان کا سارا سامان رکھو، کوئی چیز بھی لے جانے ملے گی نہیں، خالی ہاتھ نکلو یہاں سے، اور اگر نہیں دو گے تو ہم جو ہے تم دونوں کو قتل کر دیں گے۔ اب کتنا خطرناک موقع ہے۔ اب آپ نے حکمت سے بات کی، بھائی یہ تو بتاؤ تم دونوں کا کیا نام ہے؟ تو دونوں نے جواب دیا موہانان، زور سے موہانان۔ موہانان کا مطلب ہے ذلیل لوگ۔ تو آپ نے جواب میں کہا لا 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 بل انتما مکرمان، تم تو عزت والے ہو، تم ذلیل نہیں ہو، تم تو عزت والے ہو۔ جہاں یہ جملہ حضور نے کہا انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور حضور سے کیا کہا؟ حضرت آئیے 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 ہمارے غار میں آئیے، کھجور کھائیے، پانی پیجیے، آئیے آئیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھنے کو پانی پلایا، ابو بکر کو اٹھنے کو پانی پلایا، اور جو بہت اکرام کے ساتھ بٹھایا۔ یہ حکمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انہوں نے کہا ہم ذلیل لوگ ہیں، آپ نے فرمایا لا 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 بل انتما مکرمان، تم تو عزت والے، تم تو اچھے لوگ۔ کس نے کہا تم برے ہو؟ یہ اچھے جملے نے انہیں حضور کے قریب کر دیا۔ اچھا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام ہو رہا ہے، وہ وہاں کھڑا ہوا تھا، یہ دونوں نکلے، بھائی آ جا آ جا آ جا۔ اس نے کہا نہیں نہیں بھائی میں یہی ٹھیک ہوں، وہ تو دونوں پھنسے ہیں کہ میں نہ پھنس جاؤں، میں نہیں آتا، میں یہیں کھڑا ہوں۔ بھائی آ جا، یہ تو اچھے لوگ ہیں، جب یہ جملہ کہا یہ تو اچھے لوگ ہیں، وہ بھاگا بھاگا آیا، بھاگا بھاگا آیا، کھجوریں دی، اکرام کیا، اور کہا کہ حضرت ہمیں بہت خوشی ہوئی آپ ہمارے یہاں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، اور بھی کہا میں اللہ کا نبی ہوں، میں جا رہا ہوں مدینہ منورہ، تم جو ہے جب بھی تمہیں فرصت ملے تم میرے پاس وہاں آنا، لیکن میرے پاس وہاں مشغولیت بہت رہے گی، لوگ بہت رہیں گے، تو آ کر اتنا کہلوانا کہ مہانان نہیں آئے ہیں، مکرمان آئے ہیں، ذلیل لوگ نہیں آئے، عزت والے آئے ہیں۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد وہ لوگ پہنچے وہاں، صحابہ نے کہا بھی کون ہے؟ بات لوگ پہچانتے تھے، کہ تو ڈاکو ہیں، یہ تو رستے میں لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم ڈاکو تھے، اب ڈاکو نہیں ہے، اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ چنانچہ دونوں مسلمان ہوئے، دونوں صحابی بنے۔ یہ حکمت ہمیشہ یاد رکھنا، بیوی کے ساتھ بھی حکمت سے زندگی گزارو، بچوں کے ساتھ بھی حکمت سے زندگی گزارو، دادا گیری کر کے نہیں، آنکھیں دکھا کر نہیں، حکمت کے ساتھ۔ اگر آپ نے دادا گیری سے آنکھیں دکھا کر زندگی گزارنے شروع کی، کچھ دنوں تو وہ آپ کا اکرام کریں گے، پھر جب ہر چیز پر قبضہ کریں گے تو پھر آپ کو لات ماریں گے، آپ کی عزت ان کے دل میں نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ 3 باتیں یاد رکھنا، اخلاق، حکمت اور احترام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسو کے ساتھ معاملہ کیا جو 100% یقینی کہ یہ آدمی مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن حضور نے اس کا اکرام بہت کیا۔ سمامہ ابن اسال ایک آدمی تھا مدینہ منورہ میں، اس نے بہت صحابہ
صحابہ کو شہید کیا. یمن کا رہنے والا تھا. اس کا کام ہی ایک تھا, لوگوں کو جو پیسے دیتا تھا, بھائی تجھے پیسہ چاہیے؟ ہاں چاہیے. کسی صحابی کو مار, اس کے گردن لا میرے پاس اور پیسہ لے. تو صحابہ کبھی بغداد کبھی شام جاتے تھے, تو وہاں جا کر اس کے آدمی قتل کرتے تھے. وہ سر جو ہے سنبھال کے رکھتے تھے اور اس کے سامنے سر رکھ دیتے تھے. وہ اس کو 100 گھوڑے دے دیتا تھا, 100 اونٹ دے دیتا تھا. یہ 100. تو مدینہ منورہ میں تہلکہ مچ گیا. ارے ہے کون؟ ثمامہ ابن اسال. یہ کون ہے ثمامہ ابن اسال؟ یہ کون ہے؟ صحابہ آپ کے پاس آئے, یہ فرمایا کہ حضرت ہماری تو عورتیں بیوائیں ہو گئی, بچے یتیم ہو گئے. مدینہ منورہ میں تو بہت یعنی کئی نوجوان شہید ہو گئے, تو آپ جو ہے کچھ کریں تاکہ ثمامہ ابن اسال کو ہم پکڑیں. آپ نے فرمایا دیکھو بھی, میں اس کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ثمامہ ابن اسال تمہیں ملے تو تم اس کو قتل کر دو, لیکن تمہارے 100 آدمی مارے ہیں اس نے, حق ہے کہ ہم اس کو قتل کر دیں, لیکن اب اس کو پکڑنا کیسے؟ ایسا آدمی دلی پکڑے ہوئے تو نہیں آتے نا. لیکن اللہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ اپنے معاملے پر غالب ہے, اللہ کا معاملہ غالب ہے. یہ ثمامہ ابن اسال نکلا مکہ مکرمہ کے لیے, عمرے کے لیے. مشرکین عمرہ بھی کرتے تھے, اور وہ رستہ بھول گیا. جب رستہ بھول گیا تو مدینہ کے بارڈر میں آ گیا. مدینہ کے بارڈر میں آ گیا تو لوگوں نے دیکھا یار یہ کون ہے. کوئی جانتا نہیں تھا کہ یہ ثمامہ ابن اسال ہے. بھائی اتنا کہ یار بادشاہ ہے, اس کے ساتھ باندیاں ہیں, مال ہے, بہت ہتھیار ہیں, کوئی بڑا آدمی ہے, لیکن کون ہے یہ کوئی نہیں جانتا تھا. اس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا. اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر لے آئے, مال قبضے میں کر لیا اور اس کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا. یہ حدیث میں قصہ آتا ہے. میں قصہ سنا رہا ہوں کائے پر؟ حضور کے اخلاق پر. 3 باتیں میں نے کہی ہیں. تبلیغ کا کام کرنا ہے, اخلاق, حکمت, احترام. ایک دوسرے کا احترام کرو, بڑے چھوٹوں کا احترام کریں, چھوٹے بڑوں کا احترام کریں. تو آپ کے ممرہ میں یا میرا روڈ میں کام چلے گا, ورنہ کام نہیں چلے گا. صبح فجر کی نماز کے لیے حضور آئے تو صحابہ نے کہا کہ حضرت رات کو ہم نے ایک آدمی پکڑا ہے. اچھا کون ہے بتائے یہ؟ تو آپ نے کہا او ہو اما تعرفون من ھذا, تم نہیں جانتے یہ کون ہے؟ کرنا فرمایا ھذا ہوا ثمامہ ابن اسال. ارے یہی ثمامہ ابن اسال ہے کہ مجھے خبر آئی ہے, یہی ثمامہ ابن اسال ہے. اب جب یہ اعلان ہو گیا ثمامہ ابن اسال ہے تو اس پر نگرانی اور زیادہ سخت ہو گئی. بے وانٹڈ آدمی پکڑا گیا. چنانچہ پورے مدینہ منورہ میں ہی عورتیں آ کر دیکھتی تھی, شوہر کا قاتل پکڑا گیا, بیٹے کا قاتل پکڑا گیا, بھائی کا قاتل پکڑا گیا, ارے ہاں یہ ہے, ارے ہاں یہ ہے, ارے ہاں یہ ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. صحابہ جمع ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ کہا ثمامہ ابن اسال. بات پکی ہو گئی. اگر تو نے مسلمانوں کو شہید کیا؟ فرمایا ہاں میں نے کیا ہے. یعنی اقرار بھی کر لیا میں ہی ہوں, اور میں نے صحابہ کو شہید کیا, میں ہی ہوں. یعنی جب جس کو ڈھونڈتے ہو وہ میں ہی ہوں. تو تم کو کیسے پکڑا انہوں نے؟ یوں کہا رات کا اندھیرا تھا, ہم ستاروں کو دیکھ کر چلتے تھے, اب جو ہے وہ راستہ ہم یعنی بھٹک گئے, بھٹکتے بھٹکتے مدینہ کے بارڈر میں آ گئے, ان لوگوں نے ہمیں پکڑ لیا. اچھا اب حضور نے سارے صحابہ کیا کہنے لگے؟ حضرت مجھے حکم دینا میں ذرا قتل کروں اس کو, میرے 2 بھائیوں کو مارا ہے اس نے. کہ ہر آدمی چاہتا تھا میں قتل کروں, لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ میں اسے اسلام کی دعوت دوں گا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی سب کے سامنے. تو اس نے جواب کیا دیا؟ یا محمد لو تقتلنی تقتل ذا دم, اگر آپ مجھے قتل کریں گے
تو خون والے کو قتل کریں گے، آپ کا حق ہے مجھے مارنے کا، آپ مجھے قتل کریں. اور اگر آپ کہیں کہ میں دیت دے دوں، پیسے دے دوں، پیسہ دینے کے لیے تیار ہوں. وَأَمَّا الْإِسْلَامُ فَلَا، اسلام قبول نہیں کروں گا. کتنا خطرناک آدمی ہوگا. قتل کر دیجئے تیار ہوں، مال چاہیے لے لو، اسلام نہیں. آپ نے فرمایا بھائی سوچ لے. کل پھر دوسرے دن پھر جمع کیا، ہاں بھائی اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اس نے کہا میں جمع ہوا ہوں میری بات پر، مجھے قتل کر دیجئے آپ یا دیت لے لیجئے، اسلام قبول نہیں کروں گا. آپ نے پھر اعلان کیا چل اس کے بارے میں کل انشاءاللہ ہم فیصلہ کریں گے. اب کل ججمنٹ ہے، فائنل ججمنٹ. اتنے بجے سب جمع ہو جانا. تو صحابہ سمجھ رہے تھے کہ اس کے بارے میں دوسرے یہ فیصلہ کریں گے قتل کرو. تو صحابہ جو تلواریں لے کر آ گئے، خنجر لے کر آ گئے. آپ نے فرمایا ما بال السیوف فی المساجد، یہ مسجد میں تلوار کا کیا کام ہے؟ تلوار باہر رکھو. یہ خنجر کیوں لائے ہو بھائی؟ باہر رکھو. اور صحابہ انتظار میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرے. حضور نے کہا میرا فیصلہ سنو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر رہے ہیں کہ ثمامہ ابن اسال کو ہم قتل نہیں کریں گے، ہم اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دیں گے آزاد. جا بھائی تجھے جہاں جانا ہے چلا جا. تو اس نے کیا کہا؟ تھینک یو، شکران، میرسی، یعنی شکریہ کے جملے ہوتے ہیں. چھوڑ دیا. چھوڑ کر اس کو کہا کہ صحابہ کہتے تھے اتنا بوجھ پڑا ہماری طبیعت پر جا رہا ہے، ایسا خطرناک آدمی ہاتھ آیا اور حضور نے چھوڑ دیا. جا بے جا، تجھے جہاں جانا ہے جا. روایتوں میں آتا ہے حضور تو فیصلہ کر کے اپنے کمرے میں آ گئے اور یہ وہاں نکلا اور نکل کر بقی تک پہنچا. وہاں اس وقت میں نہر ہوتی تھی. وہ نہر کے بعد جا کر کپڑے وغیرہ دھوئے، غسل کیا، واپس آیا اور اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. مسلمان ہو گئے. ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے اخلاق کا نتیجہ ہے. اور آج تو بیوی سے اگر معمولی سا انبن ہو جائے نا، اگر معمولی نمک زیادہ ڈال دے تو آسمان نیچے زمین اوپر. معمولی کپڑے ٹھیک ٹھاک نہیں پہنے تو شہزادے کے غصے ہو تو ایسا کپڑا پہنتی ہے، تو ایسا کپڑا پہنتی ہے، یہاں ملی ہے اوپر مت ملنا. دنیا بھر کی چیزیں تقریر شروع کر دیتا ہے آدمی. اور وہاں اس کے ساتھ حضور یہ معاملہ کر رہے ہیں. کس کے ساتھ؟ کہ مدینہ میں کئی لوگوں کو اس نے قتل کیا تھا. اب جب حضور وہ مسلمان ہو گیا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، حضرت میں مکہ جا رہا تھا، آپ مجھے اجازت دیں تو مکہ مکرمہ میں جاؤں اور عمرہ کروں. آپ نے فرمایا تو جا مکہ مکرمہ عمرہ کر، لیکن وہاں جا کر جو جانور وغیرہ تو ذبح کرتا تھا بتوں کے نام پر، ان کے نام پر ذبح مت کرنا، اللہ کے نام پر ذبح کرنا. عمرہ کر، تو جا وہاں. چنانچہ وہاں سے نکلا، مکہ مکرمہ پہنچا. مکہ والوں نے دیکھا کہ ثمامہ آیا ہے. ثمامہ بھائی تھا ان لوگوں کا، سب فائننس وہی کرتا تھا. ارے ثمامہ آیا، لیکن جاتے ہی اس نے لبیک پڑھی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. زور سے کتابوں میں لکھا ہے ہماری شریعت میں زور سے لبیک پڑھنے والا سب سے پہلا یہ شخص ہے. اس کے بعد لبیک شروع ہوئی. زور سے ڈر ڈر کے چپکے چپکے تو سب پڑھتے تھے، لیکن زور سے اعلان حرم میں لبیک پڑھنا یہ پہلا آدمی ہے ثمامہ ابن اسال. مکہ والوں نے کہا ارے تو خراب ہو گیا. نہ پہلے خراب تھا اب اچھا ہو گیا. پہلے خراب تھا اب میں اچھا ہو گیا. اور میں تمہیں اب مال نہیں دوں گا، تمہیں یہ نہیں دوں گا، تمہاری میری کٹی سمجھ گئے نا، تمہاری میری کٹی، اب دوستی نہیں. تو مکہ حضور کا اخلاق دیکھو. مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا اور یہ لکھا کہ حضرت ہم تو اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں، اس نے ہم سے کٹی کر لی ہے، اب یہ اناج نہیں بھیجے گا، مال نہیں بھیجے گا، آپ سفارش کرو تاکہ مکہ اللہ کے گھر کے پڑوسی بھوکے نہ رہیں. حضور نے خط لکھا ثمامہ ابن اسال کو
مکہ والوں کو ہتھیار مت دینا، مکہ والوں کو پیسے مت دینا، لیکن اناج بہت دینا تاکہ یہ لوگ بھوکے نہ رہیں۔ یہ اخلاق دیکھ کر بھی وہ لوگ مسلمان ہوئے، مکہ والے۔ یہ اخلاق تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بعد میں سمامہ ابن اسال کون بنے؟ صحیح بخاری شریف میں سمامہ ابن اسال کی 20 حدیثیں ملتی ہیں۔ کتنے حدیث ہے بھائی؟ 20 صحیح بخاری شریف میں۔ عن سمامہ ابن اسال، عن سمامہ ابن اسال، عن سمامہ ابن اسال، عن سمامہ ابن اسال۔ یہ سمامہ ابن اسال یہ کیسا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے۔ وہ خود اپنا قصہ سناتے تھے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نے مجھے گھیر لیا۔ یہ ابو محذورہ جو ہے، ابو محذورہ حرم شریف کے مؤذن بنے، یہ اذان کا مذاق اڑاتے تھے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو مشرکین مکہ نے کہا کہ حضرت اب تو آپ فتح ہو گیا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم سفر کریں۔ آپ نے اجازت دے دی، چلو میرے ساتھ۔ صفوان ابن امیہ، ابو محذورہ، یہ سارے کے ساتھ چلو۔ تو اب مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم سفر میں، تو حضور کہتے تھے صحابہ سے کہ یہ مکہ کے رہنے والے ہیں، ان کے لیے کھانے کا، ان چیزوں کا انتظام کرنا۔ چنانچہ ساتھی ہمارے کھانے کا اس کا کرتے تھے۔ اذان کا وقت ہوا، بلال نے اذان دینی شروع کی تو ابو محذورہ نے مذاق اڑانی شروع کی۔ بلال کہتے تھے اللہ اکبر، ابو محذورہ بھی کہتے اللہ اکبر، استہزاء، مذاق۔ حضور خیمے میں سن رہے تھے تو حضور نے کہا کہ ہماری اذان کا مذاق کون اڑا رہا ہے؟ لوگوں نے کہا وہ مکہ کے چند چھوکرے آئے ہیں نا، وہ لوگ کر رہے ہیں۔ اچھا، بلاؤ ان لوگوں کو۔ بلایا، اب بلا کر سامنے بٹھایا۔ ہاں بھائی، بلال اذان دیتا تھا، تم زور زور سے کیوں چیختے تھے؟ کیا بات تھی؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم اس لیے مذاق اڑا رہے تھے کہ بلال ہمارا غلام تھا، مکہ میں مارتے تھے ہم لوگ اس کو، اور آج نبی کا مؤذن بن گیا، اتنا اونچا درجہ مل گیا اس کو۔ تو آپ نے جواب کیا دیا؟ یہ چیزیں میں جو کہتا ہوں اسے دھیان سے سنو آپ، یہ اصول ہیں تبلیغ کے۔ اذان کا مذاق اڑا رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے الجھ نہیں رہے، حالانکہ کوئی اذان کا مذاق اڑائے تو آدمی کو غصہ آتا ہے۔ شاعر اسلام میں آپ نے کیا فرمایا؟ اچھا بھی تم مذاق تو اڑا رہے تھے، لیکن مجھے بتاؤ کہ زور زور سے کون کہہ رہا تھا؟ فَأَشَارُوا إِلَىٰ أَبِي مَحْذُورَةَ، انہوں نے ابو محذورہ کی طرف اشارہ کیا، یہ تھا۔ حضور نے کہا قریب آؤ، قریب آئے۔ اب وہ گھبرائے، مجھے قریب بلا رہے ہیں، خالی اشارہ کریں گے گردن اڑا دیں گے میری۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ مت، کوئی تمہیں مارے گا نہیں، ٹینشن مت لو، کوئی تمہیں مارے گا نہیں، میرے قریب آؤ۔ اب وہ ایک دم سے قریب آئے۔ آپ نے فرمایا قل مثل ما یقول بلال، بلال جیسا کہہ رہا تھا ویسے کہو۔ اب محذورہ نے کہا میں نے اذان سیکھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں سکھاتا ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھائی، وہ مشرک ہے، اقامت سکھائی، وہ مشرک ہے۔ اور پھر جب لا الہ الا اللہ پر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ لیا، ان کے پیشانی پر پھیرا، ان کے بالوں پر پھیرا، اور پھیرتے پھیرتے دل پر لائے، اور یہ کہا کہ اے اللہ، اس کی زبان سے کلمہ میں نے نکلوا دیا ہے، اس کے دل میں اتارنا یہ تیرا کام ہے، یہ میں نہیں کر سکتا، دل میں نہیں اتار سکتا، اس سے میں تیرا کام۔ اب وہ معذوروں نے یہ منظر دیکھا، کھڑے ہو گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ اذان کا مذاق اڑانے والا مسلمان ہو گیا۔ اچھا، اب یہ کھڑے ہوئے، سارا مجمع دیکھ رہا ہے، سارا مجمع۔ حضرت ایک درخواست ہے، مجھے آپ دیں گے؟ ایک معروضہ ہے، حیدرآباد والے معروضہ کہتے ہیں، ایک معروضہ ہے، ایک درخواست ہے، آپ مجھے دیں گے؟ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا چاہتے ہو آپ؟ فرمایا کہ حضرت یہ بلال ہے نا، یہ مدینہ کا مؤذن ہے، آپ مجھے مکہ کا مؤذن بنا دیجیے۔ 5 منٹ پہلے مذاق اڑا رہا ہے،
اور 5 منٹ کے بعد حضور اعلان کر رہے ہیں بلال مؤذننا فی المدینہ وابو معذورہ مؤذننا فی مکہ. صاحب حضور نے فیصلہ کر دیا، پھر کوئی منع نہیں کر سکتا. بلال مؤذننا فی المدینہ وابو معذورہ مؤذننا فی مکہ. بلال ہمارا مؤذن مدینہ میں ہے اور ابو معذورہ یہ مکہ میں ہمارا مؤذن ہے. حضور نے مؤذن میں، لیکن مزاج میں سختی تھی. ان کے مزاج میں پرانا ہے آدمی. حنین کے موقع کے بعد مسلمان ہوا تو پرانا ہی ہوا نا. جب حنین کے موقع پر مسلمان ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. جب حضور کا انتقال ہو گیا وہ مؤذن رہے تو لوگ آئے ابو بکر کے پاس، حضرت یہ چچا جو ہے نا بہت ایڑے ٹھڑے ہیں، یہ بہت غصہ کرتے ہیں، بہت اب ان کو ہٹا دیجیے. صدیق اکبر نے کہا کہ نہیں، حضور نے جو اس کو رکھا ہے ابو بکر ہٹا نہیں سکتا، رہیں گے وہی رہیں گے رہے. اب حضرت عمر کے زمانے میں بھی وہی رہے. لمبے لمبے بال تھے، یہ بیٹھے رہتے تھے. اذان کا جب وقت آتا نا، مثال دے رہا ہوں 5:50 کی اذان ہے، مثال دے رہا ہوں، یہ 5:30 بجے جو ہے حتیم کے پاس وہ ملتزم کے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے. 5:30 بجے طواف واف کر کے دعا مانگ کے آ جاتے تھے. آج کل کے جو حرم شریف کے مؤذنین ہیں، جب ہماری کتاب مومن کا ہتھیار نئی آئی عربی میں مقالد السماوات والارض کے نام سے، تو انہوں نے کہا یہ آپ کی کتاب ایک ہے ہمارے مکبرے میں، ہم لوگ باری باری پڑھتے ہیں. جو اذان دینے کی جس کی باری ہوتی ہے وہ طواف کرتا ہے، طواف کرتے کرتے وہ کتاب پڑھتا ہے، بعد میں آ کر اذان دیتا ہے. تو اب ہمارے لیے ہم 17 مؤذن ہیں، 17 کتابیں ہدیہ بھیجو تاکہ کسی کا انتظار نہ کرنا پڑے. پھر میں نے 17 کتابیں بھیجی ان لوگوں کو. تو ابو معذورہ بیٹھے رہتے تھے. ایک مرتبہ کچھ لڑکے آئے، چچا او چچا آپ نے اتنا دور دیکھا، اتنے لمبے چوڑے آپ کے بال ہیں، زلفیں ہیں، آپ عمرہ نہیں کرتے، آپ حج نہیں کرتے. ابو معذورہ نے کہا الحمدللہ عمرہ کرتا ہوں، مہینے میں عمرہ کرتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، رمضان میں تو روزانہ ایک عمرہ کرتا ہوں، تو اتنے بال لمبے کیوں؟ ابو معذورہ نے کہا کہ یہ میرا اور میرے اللہ کا راز ہے. کیا کہا؟ میرا اور میرے اللہ کا راز ہے. چچا بتاؤ تو صحیح کیا راز ہے؟ یوں فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب میں نے بلال کا مذاق اڑایا تھا، ما زجرنی ما طردنی، مجھے حضور نے ڈانٹا نہیں، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بھلا نہیں کہا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اذان سکھائی، مجھے اقامت سکھائی. یہ کہتے کہتے ابو معذورہ رونے لگے. حضرت کیوں رو رہے ہیں آپ؟ یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے ماتھے پہ رکھا، میرے بالوں پہ پھیرا اور دل پر لائے. تو حضور کا جو ہاتھ میرے بالوں پر لگا ہے، میرے بالوں میں اب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی خوشبو موجود ہے. سنگو آ کر قریب آ کر سنگی تو خوشبو آ رہی تھی. بولے میں ان بالوں کو کٹواتا نہیں ہوں، میں قصر کرواتا ہوں، حلق نہیں کرواتا. حالانکہ حلق کی فضیلت ہے لیکن میں قصر کرواتا ہوں. میں مر مرا کر جاؤں، انہی بالوں کے ساتھ قبر میں جانا چاہتا ہوں. اگر اللہ مجھ سے پوچھے کہ تو کیا لایا، میں ایک کی بات کہوں گا، تیرے نبی کے ہاتھ لگے ہوئے بال لے کر آیا ہوں. شاید اس وجہ سے اللہ مجھے معاف کر دے. یہ اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس اخلاق کہ مولانا یوسف ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا یوسف ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاق پر مستقل کئی باب کئی قصے لکھے ہیں. اور جب میرا واٹس ایپ کا سبب اخلاق کا جب پارٹ چل رہے تھے، آج کل تو معراج کے پارٹ چل رہے ہیں، اس سے پہلے زنا کے پارٹ چلے، اس سے پہلے ماں باپ کی خدمت کے پارٹ چلے، بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے وہ پارٹ چلے. ایک پارٹ میرے چلے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسے ہیں. تقریباً 100 سے 150 دن تک چلا وہ سبق. اتنے قصے ہوئے، کبھی حضور نے کسی کو ڈانٹا نہیں. انس بن مالک کہتے تھے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی لیکن کبھی بھی حضور نے مجھے ڈانٹا نہیں. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا فلاں کام کر کے آ جا، کسی کو پتہ نہ چلے، جا اور آ، کہیں ٹھہرنا مت.
جا اور آ، بعض کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے چھپا کر بھی کرتے تھے. سوکھنے تھی نا، کسی کو پتہ نہ چلے، یہ کام کر کے آ جا، اور کسی کو کہنا مت. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں روانہ ہوا، راستے میں بچے کھیل رہے تھے، میں بھی کھڑا ہو گیا، کھیلنے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، حضور نے کہا اب تک آیا نہیں ہے انس، اب تک آیا نہیں، اب تک آیا نہیں. تو حضور خود نکلے. جب خود نکلے تو میں لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور جب میں نے حضور کو دیکھا میں گھبرایا، ہو آج تو پڑے گی، آج تو ڈنڈا پڑے گا. حضور ناراض ہو گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، خالی ہلکا سا یہ کان تھوڑے محبت سے پکڑے، میں نے تجھے کیا کام کے لیے بھیجا تھا، میں نے تجھے کیا کام کے لیے بھیجا، ہاں تو غلطی ہو گئی، جا جلدی کر کے آ جا. یہ اخلاق تھے ہمیشہ. اور حکمت، ایک قصہ سنا دوں حکمت پر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں قریب میں بیٹھے ہوئے تنہائی میں کمرے میں. تو حضور نے دیکھا، حضرت عائشہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت موڈ میں ہیں، خوش ہیں. تو حضرت عائشہ قریب آئی، حضرت ایک بات کہہ سکتی ہوں، ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں پوچھو. حضرت ناراض تو نہیں ہوں گے آپ؟ نہیں ناراض نہیں، کیا ہوگا، آپ پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہوں. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کی اتنی بیویاں ہیں، سب سے زیادہ آپ کو کس سے پیار ہے، سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا تجھ سے، تجھ سے. اب ماں عائشہ تو خوش ہو گئی، اپنا برقع لیا، اپنی چادر لی اور جانے لگی. ارے اویش اویش کہاں جا رہی؟ بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے، دھمال والا نہیں. عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اویش کہتے تھے، کبھی حمیرہ کہتے تھے، کبھی صدیقہ کہتے تھے، کبھی عفیفہ کہتے تھے. ارے اویش کہاں جا رہی تم، ارے اویش کہاں جا رہی؟ حضرت میں سب کو خبر کروں نا کہ حضور نے مجھے یہ کہا ہے. ارے فتنہ کرائے گی، حضور بھی فتنے سے ڈرتے تھے. ارے فتنہ کرے گا، یہاں بیٹھی یہاں بیٹھی یہاں بیٹھی، بٹھایا، جانے نہیں دیا، اور کہا ایسی بات تو کرے گی تو سب میں آپس میں دلوں کے اندر بات آئے گی کہ حضور نے اس سے یہ کہا، میرے نزدیک تو سب برابر ہیں. بیٹھ، اب ایک چیز میں تجھے دیتا ہوں لیکن وعدہ کر کسی کو بتائے گی نہیں. اب حضور ان کا دماغ جو ہے ڈائیورٹ کر رہے ہیں، سمجھے، وہ بات بھلا رہے ہیں. ایک چیز میں تجھے دیتا ہوں لیکن کسی کو بتائے گی نہیں، تو وعدہ کر. ماں عائشہ خوش ہو گئی، کیا ملے گا مجھے؟ پہلے وعدہ لیا، نہیں بتاؤں گی حضرت، میں نہیں بتاؤں گی، نہیں بتاؤں گی، نہیں بتاؤں گی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی پر کھجوریں دی حضرت عائشہ کو، دیکھ میرے ہاتھ سے تجھے دے رہا ہوں، کسی کو بتانا مت. ماں عائشہ نے وہ مٹھی پر کھجوریں بہت سنبھال کر رکھ لی، اور رکھنے کے بعد کہا حضرت میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، آپ کا ہدیہ ہے، آپ کا ہاتھ لگایا ہوا ہے، نہیں بتاؤں گی، نہیں بتاؤں گی. اب یہاں معاملہ تو ختم ہو گیا. آگے گئے دوسرے ماؤں کے گھر پر، ہر ماں کے پاس جا کر کہا ایک چیز دے رہا ہوں، وعدہ کر کسی کو بتائے گی نہیں، نہیں بتاؤں گی حضرت. ہر ماں کو مٹھی پر کھجورے، مٹھی پر کھجورے. یہ ہو گیا قصہ. اتفاق ایسا ہوا کہ ساری آسان ہو گئی بات. اتفاق ایسا ہوا کہ ساری مائیں ایک مرتبہ ایک ساتھ جمع ہو گئی حضور کے کمرے میں. تو حضرت عائشہ جو ہے انہوں نے سب کے سامنے حضور سے پوچھ لیا، حضرت یہ جتنی آپ کی بیگمیں ہیں، جتنی بیویاں ہیں، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ تو آپ نے جواب دیا میں نے جس کو کھجوریں دی تھی اس سے. یہ حکمت تھی. اب ہر ماں خوش ہو گئی، ہر ماں کو دی تھی، میں نے جس کو کھجوریں دی تھی اس سے. اب میٹر ختم ہو گئی. لیکن یہ تو راز تھا، کتابوں میں کیسے آیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو مائیں آپس میں بیٹھتی تھی، آپس میں مذاکرے کرتی تھی، قرآن دین یاد کرتی تھی امہات المومنین. تو ایک مرتبہ عائشہ نے کہا میرا اور حضور کا ایک راز ہے، میں نہیں بتاؤں گی. ارے بھی بتا تو صحیح کیا راز ہے؟ نہیں بتاؤں گی. ابھی بتا تو صحیح. اچھا کل بتاؤں گی، پرسوں بتاؤں گی. ویسے تھوڑا ان کو
لے کر چل رہی تھی حضرت عائشہ. ارے بتاؤ تو صحیح تمہارا حضور کا کیا راز ہے؟ پھر حضرت عائشہ نے کہا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے مٹھی بھر کر کھجور مجھے دی تھی. آپ نے فرمایا واہ یہ کیسا راز، وہ کھجور ہے تو حضور نے ہم کو بھی دی تھی. وہ کھجور ہے تو حضور نے ہم کو بھی دی تھی. یہ حکمت ہے. حکمت کے قصے بہت ہیں جب میری کتابوں میں لکھ چکا ہوں. اس لیے 3 سبق ہیں آج آپ کے. دعوت کا کام کرنا ہے نہیں کرنا بھائی؟ نمبر 1 اخلاق، نمبر 2 حکمت، نمبر 3 احترام. احترام کرو، اپنے ساتھیوں کا احترام کرو، سب کو محبت کے ساتھ لے کے چلو. اونچ نیچ ہو تو برداشت کرو، جھیلو. جو آدمی برداشت کرتا ہے وہ اللہ کا قریب بنتا ہے. جھیل لے، تھوڑا وقت ہوتا ہے، آپ کے مزاج کے مطابق مشورہ نہیں ہوا کوئی بات نہیں. آپ کو جانا تھا کشمیر جماعت میں لیکن آپ کو بھیج دیا میوات، تو چوٹ پڑتی نہیں پڑتی؟ ارے یار کشمیر کا میں سوچ رہا تھا اور یہ میوات، کہاں کشمیر، کہاں عرش، کہاں کرسی، کہاں رات اور کہاں دن. فرق پڑتا ہے. کوئی بات نہیں، جہاں کہتے ہو جائے گا، ہم چلیں گے. یہ 3 باتیں یاد رکھنا: اخلاق، حکمت اور احترام. بوڑھوں کا احترام کرو. اس پر بات میری ختم کرتا ہوں. بس ایک بات آپ کو ایک ہدیہ دیتا ہوں میری طرف سے. روزانہ 100 مرتبہ 24 گھنٹے میں سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو. بسم اللہ کے ساتھ پڑھو، بغیر بسم اللہ کے پڑھو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا. یہ میرا تجربہ ہے. تو آپ لوگ پڑھو گے انشاءاللہ. اللہ کا فضل و کرم سے اب تو ایسے ہمارے یہاں بمبئی میں نواب مسجد میں بیانات ہوتے تھے. میں بیان کر کے نکلا، ایک لڑکی بیچاری آئی، کہا ابو جی 28 سال کی عمر ہو گئی، میری شادی نہیں ہو رہی. میں نے کہا بیٹا تجھے میں ایک جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار تجھے وظیفہ بتاؤں؟ ہاں ابو جی بتائیے. میں نے کہا بیٹا روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کے بعد تو جو دعا مانگے گی اللہ تیری دعا قبول کرے گا. ابو جی میں ضرور پڑھوں گی لیکن مجھے بتاؤ کہ ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں نہ پڑھوں؟ میں نے کہا بیٹا جب بھی شروع کرے تو 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ بس. کتنی مرتبہ بھائی؟ 1 مرتبہ. میں نے کہا جب کھانا شروع کرتی ہے تو 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے. ہر لقمے پر نہیں پڑھا جاتا. ہر لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے جاؤ گے تو کھاؤ گے کیا؟ ہاں ابو جی میں کروں گی. میں نے کہا جاندار، شاندار، مالدار، دیندار یہ میرا وظیفہ ہے. اور میں نے کہا بیٹا دیکھ یہ میری تسبیح ہے، یہ بھی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار یہ میری تسبیح ہے. میں نے کہا یہ تسبیح بہت قیمتی ہے، ایک دانہ قیمتی ہے کیونکہ میں نے اس پر پڑھا ہے، میں نے اس پر دم کیا ہے اور الحمدللہ یہ میں تجھے ہدیہ دے رہا ہوں. اب اس نے بھی اپنے آنکھوں سے لگایا. کہا ابو جی ٹھیک ہے، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار تسبیح بھی مل گئی اور جاندار، شاندار، مالدار، دیندار وظیفہ بھی مل گیا. روانہ ہو گئی. 1 سال کے بعد میں واپس گیا تو وہی لڑکی جو ایک بچہ لے کر کھڑی تھی اور تسبیح ہاتھ میں ہی. میں سمجھ گیا یہ میری تسبیح ہے. اس نے کہا ابو جی الحمدللہ جاندار، شاندار، مالدار، دیندار کی برکت سے میرا نکاح بھی ہو گیا، اللہ نے مجھے لڑکا بھی دیا اور اللہ نے مجھے بہت مال دیا. میں نے کہا بیٹا اللہ نے مال دیا ہے یہ اللہ کا مال ہے، تیرا نہیں ہے. اس لیے تو اس کو جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، غریبوں کو دینا، مسجد میں دینا، بیواؤں کو دینا، یتیموں کو دینا، بچوں کو شادیاں کروانا اللہ کا مال ہے. ہاں ابو جی میں وہی کروں گی لیکن ابو جی ایک خوشخبری سناؤں؟ میں نے کہا سنا. لیکن میرے محلے میں کئی لڑکیاں میرے پاس آئی، ارے حلیمہ، اس کا نام حلیمہ تھا، ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے، ہم تو تجھ سے زیادہ اسمارٹ ہیں، ہماری شادیاں کیوں نہیں ہوتی؟ تو میں کہتی تھی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار تسبیح اور یہ جاندار، شاندار، مالدار، دیندار وظیفہ. لے بیٹھ تو بھی بیٹھ پڑھ.
ابو جی کئی لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی، تو میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، یہ میرا وظیفہ، سب کو تصویر تو نہیں دے سکتا میں، لیکن آپ کو یہ وظیفہ بتا سکتا ہوں نہیں بتا سکتا۔ اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ دعا قبول کرے گا۔ کون کون پڑھے گا انشاءاللہ بھائی؟ واہ واہ واہ، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سنا ہوگا آپ نے، ارے سنا ہے نہیں سنا؟ تو ابا کبھی کبھی مذاق کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ بیٹا یونس روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لینے کا تو 10 بنگلے جنت میں پکے تیار ہو گئے۔ وہ تو صحیح صحیح حدیث ہیں، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن بیٹا کبھی نہ کبھی 10-15 بنگلے اللہ تعالیٰ بمبئی میں بھی اتار دے گا، تو روزانہ 100 مرتبہ پڑھو گے تو روزانہ 10 بنگلے تو وہاں ملیں گے، لیکن ہم کو تو دنیا میں بھی ضرورت ہے نا، تو 10-15 بنگلے یہاں بھی اتر جائیں گے، تو ٹینشن مت لینا، پڑھتا رہے۔ تو آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پڑھتے رہو انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اب یہ وظیفہ تو دے دیا میں نے، اب یہ جاندار شاندار مالدار دیندار یہ تصویر کس کو دوں؟ یہ ہمارے نہیں، یہ میرے والد صاحب کے خاص لوگوں میں ہے، یہ ہمارے والد صاحب کے خاص لوگوں میں ہے، اور انہوں نے بہت قربانیاں دی، یہ آپ کو ہدیہ، ایک ایک دانہ قیمتی ہے، ایک ایک دانہ اپنی بچیوں سے پڑھواؤ کہ اور میری طرف سے ہدیہ ملا ہے، یہ یادگار رہے گا آپ کے لیے کہ مولانا نے اپنے ہاتھ سے دیا، ٹھیک ہے؟ پڑھو گے انشاءاللہ۔ تیسری بات یہ بیان ختم کرتا ہوں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کون تیار ہے بتاؤ؟ اب آ جاؤ پٹیل صاحب، کیا تشکیل کرنی؟ ہمارے پٹیل صاحب کہاں ہیں؟ نام لکھو بھائی، نقل بولو بھائی، بتا بھائی بتا، بات تو تفصیل سے سن لیے، اب بتا کہ مت 4 مہینے کے لیے نقد 40 دن کے لیے نقل کرو، جماعت چل رہی ہے آج سے یا کل سامان تیار کر کے جماعت موجود ہے اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ بتائے جوان ہاشم صاحب، اللہ قبول فرمائے، ارے ہمیں تو بولو بھائی، یہ عشاء کی نماز پڑھ لیں گے، بولو بھائی اور کون تیار ہے؟ بتائے نقل تیار کر، 4-5 جمعہ اللہ کا حق میں پڑھنا ہے۔ کیا نام ہے؟ جان بھائی، شیخ چاند، اللہ قبول فرمائے، اللہ ارے حمید بولو، اللہ آسان فرمائے، بولو بزرگ دوستو، جان کے اللہ کی مالک اللہ کا ہے، ختم ہو جائے گا تو مقصود ہوگا، آج لگا دے ہوئے اللہ برکت دے گا انشاءاللہ۔ جو نکلے ہیں وہ بھی بتاؤ، بتا ہمت سے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھے کھڑے، کیا نام؟ معاذ، جب تیرا کمرے میں بھیجو تو تیار ہو، اور بتاؤ بھائی جو لوگ اپنی نقد تیار رہے ہو کم باجو والے کمرے میں چلے جاؤ کہ تفقد ہوگا انشاءاللہ۔ محمود بھائی کہاں ہے؟ محمود بھائی نہیں کمرے کو نہیں، کمرے میں بچنا، مجھے جانا ہے وہاں، اچھا اچھا کمرے میں۔ محمود بھائی گرین پارک، اللہ کان، اور بولو بھائی جو لوگ نام ان کا آگے نا ممبر کے پاس حیدر آباد کمرے میں بیٹھ جاؤ، بتا ہمت کرو۔ اختر کون اختر بھائی؟ ادھر ہے نا، اختر بھائی ہے، ارے بھیا بیٹھے یہ بھی اس میں دکھا لے، اختر بھائی ماشاءاللہ آگے آ جاؤ، اور آگے بتا ہمت کرے۔ محمود بھائی آپ کے ساتھ کون اور کون کوئی نام بولو؟ عمران بھائی، عمران آگے آ جاؤ، اور بولو، اور بتا بھائی اور ایک ہے نا ہمارے بیٹھے والے ساتھی بھی ارادہ کر لے، ہمت کرے تو اللہ تعالیٰ آسان کرے گا انشاءاللہ۔ بتا بھائی بتائیں، بڑے ہمت کر لے، اللہ آسان کرے گا انشاءاللہ۔ اتنے باتیں سنی ہم نے، اب تھوڑا ایمان تازہ ہوا۔ صابر بھائی، صابر بھائی، صابر بھائی ماشاءاللہ قبول فرمائے، آمین بولو بھائی، اپن میں قبول ہو جائیں گے نا پھر، آمین سے دعا قبول ہوتی ہے نا۔ بولو اور کرو، کون تیار ہے؟ ہمت کرنے کے بعد 5 جمعہ لگا کر پڑھنا ہے۔ بھائی 7 ہو گئے، 8واں کون؟ جلدی بولو، بتائیے جلدی سے، جماعت مکمل ہو جائے گی، جماعت شہر میں چلیں گے انشاءاللہ۔ بولو۔ اکبر بھائی اگر آ گئے نا، اب آپ چلے جائیں، بتا دیں، بتائیں، تھوڑی ہمت، بسم اللہ اللہ۔ بولو بھائی، ہمارا اسلام بھائی اللہ قبول فرمائے، اللہ غیبی مدد فرمائے۔ کہاں کے ہیں؟ یہ ممراٹی ہے، ہمارے مسجد کے ساتھی ہے اسلم بھائی، اسلام بھائی، دعا کر اللہ آسان فرما دیتے ہیں۔ بھائی کیا نام؟ کھڑے
نوجوان ہے ماشاء اللہ. کیا نام؟ عبید اللہ. اللہ کو کون سی مسجد؟ علی عزیزیہ. عزیزیہ ماشاء اللہ. محمود بھائی کے پاس بھیجو نا سب کو. کھڑے ہو جاؤ بھائی, اصل پہ کھڑے جاؤ. اور محمود بھائی چلے جائے. آ جاؤ. آج ادھر سے آتی ہے عمران. آ جاؤ. دیکھے کر دو بھائی, بہت بڑا محمود بھائی تھوڑا دیکھے کر دو. ہمارا اشرف بھائی, ہمارا اصل پہ چلے جائے. اور کون تیار ہے نگر بتا بھائی. شیخ چاند. شیخ چاند بھی آ جائے اندر. وہ ہمت کرو بھائی. بھائی 9 ہو گئے. ارے مزے سے جانا ہے جنت میں انشاءاللہ. ٹھاٹ سے جائیں گے. بولو بھائی, ہمت کرو. بتا بھائی, بتا. اچھا میں نیت کر لو سب. میں دعا کر لوں کیونکہ مجھے بخار بھی چڑھ رہا ہے ابھی. صبح سے میں نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے, طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے. تو آپ لوگ کو میں دعا کرا کے فارغ ہو جاؤں. آپ سب نیت کرو کہ انشاءاللہ نکلیں گے. ٹھیک ہے پٹیل صاحب. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں, ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے. ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا, نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا, نہ ہل اور حرم نے دیکھا, نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا, اور ہم نے تجھ جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا ہے. ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزی دیتا رہا, ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا. جتنا کرم آپ نے فرمایا ایک کرم اور فرما دے. ہم سب کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما, اور ہم سب کو ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرما. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے, اے اللہ ان کی ہر دعا کو قبول فرما, اور ان کی پریشانیوں کو دور فرما, اور ان کی حاجتوں کو تو پورا فرما. اے اللہ دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما. اس مجمع کو قبول فرما, جو جمع ہوئے ان کو قبول فرما, یا آباد جہاں جہاں پہنچے ان کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے. اپنے کرم سے تو عطا فرما دے, اپنے فضل سے عطا فرما دے. اے اللہ موت کے بعد کی ہلاکتوں سے تو ہماری حفاظت فرما, موت کے بعد کی ہلاکتوں سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ پورے ممرہ والوں کو قبول فرما, پورے ممرہ والوں کو قبول فرما, ان کے ذرے ذرے کو قبول فرما, ان کے بیٹے بیٹیوں کو قبول فرما, ان کے گھروں کو قبول فرما, کاروباروں کو قبول فرما. ممرہ سے حرام بستروں کو تو لپیٹ کر پھینک دے اور حلال بستروں کا انتظام فرما دے. اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو, دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو, جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو, یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں, یا مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں, میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما. اور آخری دعا اتنی, اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنی تیری مخلوق آئے, انسان, جنات, چرین, پرین, مچھلیاں, جتنے مخلوق آئے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما, اور ان سب کو جائز ضرورتیں ہوں ان ضرورتوں کو پورا فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما, اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بھائی میں سلام کرو, آپ سلام کا جواب دے دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.